اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو قرآن علم آفیشیل چینل میں حاضر خدمت ہیں۔ دوستو نورانی قاعدہ تختی نمبر 5 جو ہے ہم نے اس کا آغاز کیا تھا۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے تختی نمبر 5 کا دوسرا سبق دوسرا لیسن مکمل کیا تھا۔ امید ہے کہ آپ نے اچھے سے یاد کیا ہوگا۔ تو آج کی ویڈیو میں تیسرا سبق تیسرے لیسن کا آغاز کریں گے۔ اگر آپ قرآن پاک کو اچھے سے پڑھنا چاہتے ہیں اور بغیر دقت کے خود بخود پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو نورانی قاعدہ پیچھے سے جیسے ہم نے پڑھانے کی کوشش کی، چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ساری تختیوں کو اچھے سے ذہن میں محفوظ کرتے ہوئے اس سبق تک پہنچیں تو آپ کو نورانی قاعدہ بھی اچھے سے پڑھنے آ جائے گا اور قرآن پاک بھی اچھے سے پڑھنا آ جائے گا۔ تو آج ہم تختی نمبر 5 کے تیسرے سبق کا آغاز کریں گے۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو یہ سین ہے، سیٹی والا حروف ہے، بغیر نقطے والا حروف ہے، 3 دانت ہوتے ہیں، اوپر 2 زبر ہیں غنہ تنوین کرنے کے لیے۔ پیچھے میں آپ کو وقفے سے بتا رہا ہوں کہ تنوین اور غنہ کسے کہتے ہیں۔ ناک میں تھوڑا سا آواز کو چھپا کے اور کھینچ کے پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں۔ ساتھ میں الف ہے، سین کے سیٹی والے حروف کے الف نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ سین کے اوپر ہم نے غنہ کرنا ہے، 2 زبر ہیں تو الف نہیں پڑھا جائے گا، الف 1 زبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم سین کو 2 زبر کے ساتھ پڑھیں گے، غنہ کریں گے۔ سین 2 زبر سن، سین 2 زیر سین، سین 2 پیش سن، سن سین سن۔ تو آگے سین کے ہے صاد، صاد سبز حروف ہے، علامت ہے کہ موٹا حروف ہے، سبز کلر، اور اوپر 2 زبر ہیں، بغیر نقطے والا حروف ہے، اوپر 2 زبر ہیں غنہ تنوین کرنے کے لیے، اور ساتھ میں الف ہے، الف نہیں پڑھا جائے گا، زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور 1 زبر اس کے اوپر نہیں ہے تو 2 زبر ہیں تو الف نہیں پڑھا جائے گا۔ صاد کے اوپر 2 زبر ہے تو غنہ تنوین کیسے کریں گے؟ صاد 2 زبر صن، صاد 2 زیر صین، صاد 2 پیش صن، صن صین صن۔ تو صاد کے آگے ہے تا، تا کی جو ہے یہ ایک شکل ہے، 1 آنکھ والی تا ہے، اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں، اس کی پہچان ہے۔ آگے بھی تا ہے، یہ اصل شکل ہے، تو پیچھے یہ جو شکل ہے یہ اس کی مختلف شکل ہے۔ آگے قرآن پاک میں یہ شکلیں آپ کو جو ہے نظر آئیں گی تو آپ نے ذہن میں محفوظ کرنی ہے۔ اوپر 2 نقطے ہیں، اوپر 2 زبر ہیں، تو تا کے اوپر 2 زبر ہے تو تا میں غنہ کریں گے، تنوین کریں گے تو کیسے پڑھنا ہے؟ تا 2 زبر تن، 2 اوپر آئیں تو وہ زبر 2 زبر آئیں، 1 زبر آئے اسے زبر کہتے ہیں، نیچے آئے تو وہ زیریں ہوتی ہیں، اوپر آئے 2 مڑی ہوئی تو اسے پیش کہتے ہیں۔ تو غنہ کریں گے تا 2 زبر تن، تا 2 زیر تین، تا 2 پیش تن، تن تین تن۔ آگے ہے دال، دال جو ہے یہ بغیر نقطے والا حروف ہے اور اوپر 2 زبر ہیں تو یہاں پہ تنوین غنہ کریں گے 2 زبر کے ساتھ دال کے اوپر، اور دال کے آگے جو یا ہے تو یہ نہیں پڑھی جائے گی دال کے ساتھ، اس لیے کہ یا کے اوپر نہ کوئی شد ہے اور نہ ہی کوئی جزم ہے۔ تو دال کو 2 زبروں کے ساتھ غنے کے ساتھ ادا کریں گے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں، دال 2 زبر دن، دال 2 زیر دین، نیچے 2 زیر آئیں، آگے اوپر 2 پیش آئیں تو دال 2 پیش دن، دن دن دن۔ تو پیش کے ساتھ آواز ایسے نکلے گی، زیر کے ساتھ کیسے نکلے گی اور دال کے زبر کے ساتھ کیسے نکلے گی؟ تو میں نے آپ کو پڑھانے کی کوشش کی، آپ نے سن لیا تو اسے محفوظ کریں۔ آگے ہے طا، طا جو ہے یہ بغیر نقطے والا حروف ہے، سبز کلر ہے، علامت ہے، موٹا حروف ہے، ساتھ میں الف ہے، الف کو ساتھ نہیں پڑھیں گے، اور طا کے اوپر جو ہے 2 زبر ہیں غنہ اور تنوین کرنے کے لیے، تو غنہ اور تنوین کے ساتھ الف کو نہیں پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ طا 2 زبر طن، طا 2 زیر طین، طا 2 پیش طن، طن قین قن، ایسے پڑھنا ہے۔ تو غنہ کسے کہتے ہیں اور تنوین کسے کہتے ہیں اور اسے ناک میں کیسے پڑھنا ہے؟ چھپا کے پڑھنا ہے اور کھینچ کے پڑھنا ہے، اور اس کے آگے حروف ان حروفوں کے یعنی کہ پیش 2 پیشوں کے 2 زیروں کے 2 جس حروف کے اوپر 2 زبر 2 زیر 2 پیش آئیں ان حروف کے آگے جو حروف آئیں میں نے آپ کو بتایا تو وہاں پہ غنہ نہیں ہوگا۔ تو آگے ہے طا کے را، را جو ہے یہ بغیر نقطے والا حروف ہے، سبز حروف ہے، یہ بھی موٹا پڑھا جائے گا، اوپر 2 زبر ہیں، الف نہیں ساتھ پڑھیں گے تو الف کو ساکن کریں گے اور 2 زبر کے اوپر جو ہے کیسے غنہ کریں گے؟ را 2 زبر ران، را 2 زیر رین، را 2 پیش رون، ران رین
یہاں تک آج ہم سبق کا اختتام کریں گے، تو آپ اسے اچھے سے یاد کریں، ذہن میں محفوظ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ آغاز کریں گے، حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کو بھی ساتھ دبائیں، اسے شیئر لازمی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔